السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو پیغام میں آپ کو حج کے بارے میں کچھ اہم باتیں مختصراً بتاؤں گا۔ دوستو، حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور حج کی جو فرضیت ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو بھی بیت اللہ شریف تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے۔ حج جو ہے یہ ایک عالمگیر عبادت ہے، یہ جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے، لیکن اس کی شرائط ہے۔ شرائط کیا ہے؟ کہ حج کرنے والا انسان عاقل ہو، بے عقل نہ ہو، عقل رکھتا ہو، شعور والا ہو، پاگل اور مجنون نہ ہو، اور ساتھ بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، بچہ نہ ہو، صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت کسے کہتے ہیں وہ آگے چل کر میں آپ کو مختصراً بتاؤں گا، اور ساتھ مسلمان ہو، یعنی غیر مسلم نہ ہو۔ غیر مسلم پر چاہے وہ صاحب استطاعت جتنا بھی ہو اس پر حج ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ یہ صاحب استطاعت کیا ہے۔ صاحب استطاعت کے بارے میں آتا ہے کہ صاحب استطاعت وہ شخص ہے جو راستے کے اخراجات پورے کر سکتا ہو اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی خرچ چھوڑ سکتا ہو، وہ صحت مند ہو اور آزاد ہو اور اس کا راستہ بھی پرامن ہو۔ یہ صاحب استطاعت ہے، یعنی کہ اس کے پاس اتنی مال و دولت ہو کہ وہ گھر سے لے کر جو ہے بیت اللہ تک کے اخراجات آنے جانے کے آسانی سے پورے کر سکتا ہو اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی اخراجات چھوڑ سکتا ہو۔ پھر یہ ہے کہ وہ صحت مند ہو، بیمار نہ ہو، اسی طرح جو ہے وہ آزاد ہو، غلام بھی نہ ہو، اور اس کا راستہ بھی پرامن ہو، راستے میں کسی قسم کا خوف بھی نہ ہو۔ حج کی فرضیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، پس تم حج کرو۔ آگے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جس نے حج اس طرح ادا کیا کہ جس میں گناہ اور برائیوں سے بچا رہا، وہ ایسے پاک و صاف ہو کر واپس لوٹے گا جیسے وہ پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا، ایسے وہ واپس لوٹے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی اہمیت بیان فرمائی کہ اسے ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عبادت قرار دیا، یعنی جہاد جو ہے ایمان اور جہاد کے بعد جو ہے یہ افضل عبادت ہے۔ اب یہ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے اور نماز سے پہلے وضو کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور وضو کے اندر بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز پڑھو گے تو اس میں بھی کیا ہے؟ فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں۔ تو حج کے اندر بھی فرائض اور واجبات ہوتے ہیں جن کا جو ہے ہم لوگ اس کا خیال بالکل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یاد رکھنا، یہ فرائض واجبات میں کوتاہی جو ہے یہ حج سے محرومی کا باعث بن جاتی ہے۔ بندہ اتنی دور سے جائے، اخراجات کر کے جائے، سفر کے جو ہے وہ پریشانی الگ، تکلیف الگ، اتنا کچھ کر کے بندہ وہاں پہ جب پہنچے اور اسے فرائض کا نہ پتہ ہو، واجبات کا نہ پتہ ہو، اور جو ہے وہ ان میں کمی کوتاہی کر دے، تو یہ جو ہے حج سے محرومی نہ ہو، اتنا کچھ کر کے بھی پھر بھی کچھ ہاتھ میں نہ آئے، تو یہ ایک جو ہے ہمارے لیے باعث افسوس ہوگا۔ تو یاد رکھنا، حج کے اندر بھی کچھ فرائض اور واجبات ہیں، تو جن کو مناسک حج کہتے ہیں۔ مناسک حج میں سے جو ہے احرام باندھنا، نیت کرنا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، یہ فرض ہیں۔ کیا کیا؟ احرام باندھنا، نیت کرنا، یعنی نیت میں یہ بات کہنا کہ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی واعنی علیہ وبارک لی فی
نویت الحج واحرمت به للہ تعالی، یہ جو ہے یہ الفاظ ہیں نیت کے۔ اس کے بعد وقوف عرفہ اور طواف زیارت۔ اب پھر سن لو، احرام باندھنا، نیت کرنا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت، یہ حج کے فرائض ہیں، یہ حج کے فرائض ہیں۔ آگے کیا ہے؟ جو ہے واجبات ہیں، سعی کرنا، رمی کرنا، طواف وداع کرنا، بال منڈوانا اور مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا، یہ واجب ہے۔ سعی کرنا، رمی کرنا، طواف وداع کرنا، بال منڈوانا اور مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا، یہ واجبات حج ہیں۔ حج تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں یکجا کرتا ہے۔ حج کے اندر یہ چیزیں قولی، فعلی، مالی، یہ تمام عبادتیں یکجا ہو جاتی ہیں، تو یہ بہت اہم عبادت ہے۔ بندہ اتنے دور سے جائے اور ان چیزوں کا اسے جو ہے، یہ میں نے آپ کو مختصراً جو بتائی ہیں، ان کا اگر پتہ نہ ہو تو بہت بڑی جو ہے کوتاہی ہو جاتی ہے اور حج سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بھی، اور چیزیں ہم جا کر جو ہے کہیں پہ مدرسے میں یا مساجد میں وہ حج ٹریننگ سینٹر ہوتے ہیں، وہاں سے تو آپ سیکھ لیتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں، یہ فرائض، واجبات، یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں، ان کو جو ہے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور ان پر پورا عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی بیت اللہ کا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔